کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ ایک طرح کا پورے حرم کا ہم چکر لگا رہے ہیں اور اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے میرے گیس میں کہ یہ 50% زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمر حفیظ، اوورسیز لاہوری میں خوش آمدید۔ لو جی، آج میں موجود ہوں مکہ المکرمہ، حرم شریف، دنیا کا عین وسط، مقام مقدس مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے اور یہاں پر میں پہنچ چکا ہوں۔ آج جس چیز کے سرچ کے اوپر میں یہاں آیا ہوں، پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے الحمدللہ میں حرم شریف کی جو ہے حاضری کی سعادت عطا فرمائی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے آج نا یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میں آج اوپر والی سائڈ پہ یعنی چھت پر طواف کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ ذرا میں وہ والی سائڈ اس کی کیلکولیشن کروں کہ وہ کتنے کلومیٹر تک وہاں پر ہمیں پیدل چلنا پڑتا ہے، اوپر والی سائڈ کے اوپر کیا ایسا کتنا کو ہمارا ڈسٹنس ہے اور کتنا زیادہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس تجسس میں یہاں آیا ہوں۔ امید ہے میرے یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگے گا، تو اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر نے ہمیں جو ہے نا نیچے اتار دیا تھا، اتار کے تو وہ چلے گئے، ان کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ تب تک انتظار کریں گے وہاں پر جب تک ہم لوگوں کا طواف یا ہم لوگ یہاں سے فری نہیں ہو جاتے، اس دوران وہ پھرتے رہیں گے۔ یہ اب ایسا ہی ہوتا ہے، جو ہم یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں نا وہ اسی طرح کرتے کہ ایک بندہ اس میں باقاعدہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو گاڑی سنبھالے، کیونکہ یہاں پر ہم جیسوں کے لیے جو یہاں پہ پکے رہنے والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ گاڑی سنبھالنا ہے۔ تو پھر گاڑی سنبھالنے کے لیے ہمیں لازمی کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو حرم تو ساتھ نہیں آ پاتا لیکن وہ ہمارے لیے گاڑی ضرور سنبھال دیتا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ رش ہی رش ہے، جدھر بھی دیکھو۔ ابھی تک حاجی صحیح سے نکلے نہیں ہیں، لیکن فلائٹیں کافی زور و شوروں سے جاری ہیں۔ یہ فندق دارالتوحید ہے، اور یہ بیک سائڈ کے اوپر جو رستہ جا رہا ہے وہ ہے ابراہیم خلیل، شارع ابراہیم خلیل جا رہا ہے۔ اور وہ سائڈ جو ہے نا وہ لگتی ہے نفق ستین والی سائڈ، یہی سیدھا آگے جمرات والی سائڈ جاتی ہے۔ میں اگر دیکھتا ہوں، اگر میں زوم کر سکا تو یہ دیکھیں، یہ سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں، وہ گاڑی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے باقاعدہ۔ تو یہاں سے جو ہے نا لوگ جمرات کی طرف نکلتے ہیں، اور اگر دوسری طرف نظر دوڑائیں تو دوسری طرف جو ہے وہ یہ جو ہوٹل ہے نا یہ ہے فندق انجم، اسی سائڈ سے ہم لوگ آئے ہیں۔ اس کی بیک سائڈ پہ جبل عمر کے یہ نئے ہوٹل ہیں جو ابھی جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ آج اتنا زبردست موسم ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پھرتے ہوئے یہ چیز کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ صبح 45+ ڈگری تھا۔ انہوں نے آج مسٹ فین بھی نہیں چلائے ہوئے، اور ہوا تھوڑی کم ہے لیکن کولنگ ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ جو ہے نا وہ وارم ہے، اور نہ یہاں پہ سردی ہے نہ گرمی ہے، یعنی کہ اگر ایک بندہ یہاں بیٹھ کے سونا چاہے نا تو ایزیلی سو سکتا ہے، اتنی ماشاءاللہ اچھا موسم ہے یہاں کا۔ یہ جو ساری سائٹ ہے نا، یہ جو لوگ احرام کے ساتھ ڈائریکٹ مطاف میں جا رہے ہیں نا، مطاف میں صرف احرام والوں کو اجازت ہے، تو یہ سارے عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں اور یہ مطاف کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو تو نیچے جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہم نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا، اس وجہ سے ہم اوپر سے ہی جو ہے نا جا رہے ہیں مطاف کی طرف۔ ماشاءاللہ یہ منظر چیک کریں، یہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ یہ جی سب لوگ اوپر جو ہے نا یہ اوپر سائڈ پہ طواف کر رہے ہیں چھت کے اوپر، اور ہم اس کی تقریباً نا پہلی منزل کے اوپر آ چکے ہیں۔ یہ سب دیکھیں، ان میں سے احرام والے آپ کو شاذ و نادر شاید نظر آئے، زیادہ تر جو ہیں وہ نارمل ڈریسز والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک احرام والے بھائی جا رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں سب لوگ طواف کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے ڈھونڈنی ہے گرین لائٹ نا
وہ نظر آ رہی ہے وہاں سے. مجھے وہاں تک چلنا ہے, وہاں تک میں چلتا ہوا جاؤں گا, پھر وہاں سے نا میں اپنا کلومیٹر کاؤنٹ کرنا شروع کروں گا. نوافل وغیرہ ادا کر لی ہیں اور جو ہے نیت کر لی ہے. اب جو ہے میں رواں دوا ہوں گرین لائٹ کی طرف. وہاں سے میں نے جو ہے نا نیت باندھنی ہے طواف کی, اور اس کے بعد پھر شروع ہے. وہیں سے میں کلومیٹر کاؤنٹ کرنا شروع کروں گا. یہ اوپر برج جا رہا ہے جن کا طواف مکمل ہو گیا ہے, اور آگے صفا مروہ کی طرف جانا ہے, تو وہ صفا مروہ کی طرف بھی جاتا ہے. اور یہ اوپر نا وہ چل رہی ہیں گولف کارٹس چل رہی ہیں. گولف کارٹ شاید, اگر یہ دیکھیں یہ گولف کارٹ ہے. میرا کیمرہ صحیح فوکس نہیں پکڑ رہا اس کے اوپر, کیونکہ جب وہ موو کرے گی نا, وہ دیکھیں. میں ایک دفعہ آپ کو اوپر چل کے لازمی دکھاؤں گا کہ گولف کارٹ کی سروس انہوں نے شروع کی ہے. جو لوگ نہیں چل سکتے, جن کے لیے یہ زیادہ ہے طواف کا جو ڈسٹینس ہے, تو پھر وہ گولف کارٹ ہائر کر سکتے ہیں. اس میں 5-6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, 5-6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ چل رہی ہوتی ہے مسلسل, جو ہے نا راؤنڈ کاٹ رہی ہوتی ہے, اور اپنے اپنے حساب سے لوگ اس کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں. نو جی, میں گرین لائٹ تک پہنچ چکا ہوں. یہاں سے طواف کی نیت شروع ہونی ہوگی. یہ دیکھیں جی, یہاں سے میں نے کلومیٹرز اور جو ہے نا کاؤنٹ کرنے شروع کر دی ہیں, اور یہ میں گرین لائٹ پہ کھڑا ہوں. تو جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والا ٹریک انہوں نے سیپریٹلی ویل چیئروں کے لیے بنایا ہوا ہے. جو مینول ویل چیئریں ہوتی ہیں ان کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور اس سائڈ پہ دیکھیں کوئی بھی ویل چیئر والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہے کہ بہت حد تک جو انجریز ہیں نا وہ کم ہو گئی ہیں لوگوں کی, کیونکہ ویل چیئریں سیپریٹ ہو گئی ہیں. یہ مینول ہے. جو الیکٹرانک ہے نا وہ اوپر ہے, اوپر چلتی ہیں. لو جی, میں اپروکسیمیٹلی ہاف وے تک پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین لائٹس ہیں. ٹھیک ہے, سٹارٹنگ لائن ہے. اور اپروکسیمیٹلی میں کیمرے کا فوکس اوکے 320 میٹر تک چل چکا ہوں. 320 میٹرز تک میں چل چکا ہوں. تو اب وہاں تک پہنچنے میں پتہ چلے گا کہ کتنا ہمارا ڈسٹینس ہوتا ہے ایک راؤنڈ کا. لو جی, میں یہ گھوم کے گرین لائٹ تک دوبارہ پہنچ چکا ہوں, اور یہاں تک میں نے 590 میٹرز چلا, یعنی اپروکسیمیٹلی 600 میٹر کہہ لیں. ہاف سے تھوڑا زیادہ ہو گیا. لیٹس سی کہ یہاں سے اگر ہم کرتے ہیں تو آپ, تو پھر کتنا چلنا پڑتا ہے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ حرم شریف کا ویو, ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی رش ہے ماشاءاللہ, بہت رش ہے. یہ ابھی سارے عمرہ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. اگر یہ بھی سارے اوپر ہی, ہم بھی سارے نیچے چلے جائیں تو یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا رش ہے لوگوں کا. وہ حرم شریف کا دروازہ. جی, میں پہنچ گیا ہوں. یہ گرین لائٹ ہے. ٹھیک ہے, اور میرا جو ہے نا طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا. اور یہاں تک میں نے 3.44 کلومیٹر چلا. لیکن ایک میرے سے مسئلہ ہو گیا غلطی سے نا, میرے سے ایک راؤنڈ جو ہے نا مس ہو گیا انفارچونیٹلی. جب میں والدین کے ساتھ کھڑا تھا تو میں نے اس کو پاز پہ کیا تھا, اور میں بھول ہی گیا. اور پورا چکر کاٹنے کے بعد مجھے یہ چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ پاز پر ہی لگی ہوئی ہے. تو ایک چکر اس میں اور پلس کرنا ہے. اگر میں ایک ایسٹیمیٹلی اگر ایک راؤنڈ فگر دوں تو
5.7 یہ یس 5.57 یعنی 570 میٹر کا ایک راؤنڈ ہے. 570 میٹر کا ایک راؤنڈ ہے 570. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ پلس کریں اتنے ہی کلومیٹر کے اوپر, ٹھیک ہے, 3.44 کے اوپر اگر آپ 5.7 اور پلس کریں تو یعنی 570 میٹر میں پلس کیے تو بن گیا 4 کلومیٹر. یہ 4 کلومیٹر کا طواف ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا میں کہوں گا کہ یہ چکر بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, اور حد سے زیادہ بڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ دنیا ہمت نہیں ہارتی. اور رہی بات, میں بڑی کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں نا جا کے ریلنگ کے پاس جا کے ریکارڈ کروں حرم کو, بٹ انفارچونیٹلی وہاں پر جو تھا نا سیکیورٹی کھڑی ہوئی تھی اور وہ رکنے نہیں تھے دے رہے. میں چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ ویو کیپچر کروں, بٹ ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ جو اوپر گولف کارٹ چل رہی ہیں, اگر گولف کارٹ کی بات کریں تو اس کی 50 ریال فیس ہے. ٹھیک ہے, اگر طواف کرنا ہے. اگر جنہوں نے عمرہ کرنا ہے ان کا وہ 100 ریال چارج کر رہے ہیں. اور گولف کارٹ میں اپروکسیمیٹلی چھ جو ہے نا پیسنجر بیٹھتے ہیں. 6 پیسنجروں کے ساتھ وہ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں, طواف کروا دیتے ہیں. جس جس کا چکر پورا ہوتا جاتا ہے وہ اترتا جاتا ہے نیچے. تو یہ سارا کانسیپٹ ہے. باقی میں چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ اوپر جا کے گولف کارٹس کو ریکارڈ کروں اور ان کو ان کے بارے میں کمپلیٹ ایکسپلینیشن دوں, بٹ انفارچونیٹلی وہ ایکسپلینیشن نہیں ہو سکی کیونکہ انٹری ہی تب ملتی ہے جب ٹکٹ ہو. تو باقی اب یہ ہے کہ میرا طواف مکمل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ قبول کریں. یہاں سے اب بڑھنا ہے گاڑی کی طرف, اور میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گاڑی تک چلنے میں میرے کتنے کلومیٹر لگتے ہیں. اور ٹوٹل ایسٹیمیٹ میں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر آپ نے 5.7 یعنی 570 آپ نے جو ہے نا میٹر اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. یہ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں. باقی اگر میں یہ بات کروں کہ اوپر چھت پر طواف کرنا کس حد تک آسان ہے, تو میرے حساب میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ ایک طرح کا پورے حرم کا ہم چکر لگا رہے ہیں اور اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. میرے گیس میں کہ یہ 50% زیادہ ہے, یعنی آدھو آدھ کا فرق آ رہا ہے نیچے اور اوپر کرنے میں. باقی یہ ہے کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. تھوڑا بہت 19-20 اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ یہ بالکل ایگزیکٹ فگر میں آپ کو دے رہا ہوں. اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک جو ایپل واچ ہے وہ لائیو لوکیشن کے اوپر چل رہی ہوتی ہے, لوکیشن ٹریک کرتے ہوئے کلومیٹر کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 100/100 رزلٹس دے. میں بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں فالٹ ہو بھی سکتا ہے, لیکن ایسٹیمیٹلی اپروکسیمیٹلی کیلکولیٹڈ کلومیٹرز اتنے ہی ہیں. باقی آگے سے اللہ بہتر جانتا ہے. حرم شریف اگر آئیں تو زمزم کے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے, ناممکن ہے. اور ہم نے اسی کے اندر ہی زمزم بھر لی ہے. لو جی, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ہم گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے. اور جو ہے نا اب ایسٹیمیٹلی میرا جو پورا ہوا ہے نا وہ ہے 4.18, یعنی کہ اس کے اندر اگر میں اور ایڈ کروں 57 ہاں جی 570 میٹر آپ نے اور اس میں ایڈ کرنے ہیں, اور یہ میرا ٹوٹل ڈسٹینس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نیچے لکھا ہوا رہا ہے کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہے تو میں نیچے لکھ دوں گا. تو امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. میرے ولاگ کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول عطا فرمائے اور دوبارہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ ابھی تک حرم نہیں آ سکے, مکہ مدینہ نہیں آ سکے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جلد از جلد ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حرم شریف کے جو ہے خوبصورت نظارے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.